ہمیں اس ایک ایک روپے ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے آیا کہاں سے، اور پھر خرچ کہاں کیا۔ صرف حلال کمانے میں ہی جان نہیں چھوٹ جانی، یہ بھی یاد رہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑا ہولناک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ فرماتے قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ پیش کیے جائیں گے، 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا، حرام خرچ کیا، ارشاد ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سمپل سی بات ہے، کمایا بھی حرام، خرچ بھی حرام کیا۔ فرمایا کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا اور حلال خرچ کیا۔ ذرا سنیے گا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں، بڑی تعداد، چاہے بزنس مینس کی ہو چاہے نوکری کرنے والوں کی ہو، کمانے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یار تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتا ہوں، تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتا ہوں، تھوڑی ملاوٹ کر لیتا ہوں، لیکن کام سیدھے کر لیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، مسجد کے ڈبے میں بھی ہر جمعے کو پیسے ڈالتا ہوں۔ اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ یار غلطی کی ہے نا تو ساتھ اچھی جگہ خرچ بھی تو کرتا ہوں نا۔ بلکہ ایسے بھی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یار ہم زیادہ کماتے اس لیے کہ غریبوں کا کام کرتے ہیں۔ بھائی زیادہ کماتے وقت حلال کی تمیز رکھی کہ نہیں؟ امام غزالی فرماتے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جو حرام کما کر حلال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند فرماتا ہے، صدقہ قبول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حرام سے نیکی کرنے جا رہے ہیں، کبھی پیشاب سے بھی کپڑا صاف ہوا ہے، کسی کے کپڑے پہ داغ لگ گیا اور بندہ اس کو پیشاب سے صاف کرنے لگے تو اور خراب ہوگا نا۔ دنیاوی مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنے گئے، کسی بادشاہ سے ملنے گئے، اور آپ نے اس کو ایک بڑا ریپ کے ساتھ، بڑا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ایک تحفہ پیش کیا۔ آپ چلے گئے، اس بادشاہ نے یا اس شخصیت نے جب وہ پیکٹ کھولا، بڑی خوبصورت پیکنگ تھی، مگر اس کے اندر جو بوٹل تھی اس میں شراب کی، اس میں پیشاب بھرا ہوا ہو، تو اب وہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کی پیکنگ سے خوش ہوگا یا جو آپ نے بوٹل میں جو بھر کے دیا ہے اس پر غضبناک ہوگا؟ آپ خود سوچئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں حرام کما کر؟ حرام مال۔ تیسرا شخص امام غزالی فرماتے ہیں جس نے حلال کمایا، یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے، حلال کمانا اس دور کا سب سے مشکل کام سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بھی ہے، حلال کمایا اور حلال خرچ نہ کر سکا، حرام خرچ کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے حلال کماتے ہیں اور اس کے بعد حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فنکشنز کر رہے ہیں، گانے باجے کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، کمایا بڑی مشکل سے تم نے 1 روپیہ حلال، اب اسے خرچ حرام میں کر رہے ہو۔ فرمایا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب بچے گا کون؟ حلال کما کر حلال جگہ پر خرچ کرنے والا، اس کے بعد اس سے حساب ہوگا کہ مال کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ میں زندگی میں کما رہا ہوں، جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔